विद जुनैद अंसारी। पूरी दुनिया में आप आज का प्रोग्राम देख रहे हैं। मीरपुर को लैंड ऑफ डायस्पोरा कहा जाता है। यहाँ पर दोहरी शहरियत रखने वाले 10 लाख से ज़ायद कश्मीरी बरतानिया, अमेरिका, स्कैंडिनेवियंस में बसते हैं। मेरे आज के मेहमान हारून रशीद साहब, अ ब्रिटिश बॉर्न सिटीज़न, अ ब्रिटिश बॉर्न कश्मीरी, जिन्होंने पढ़ा भी वहीं पे, जॉब भी वहीं पे की। इनसे चंद एक बातें करेंगे। हारून भाई, कुछ अपना बैकग्राउंड बताइए। बैकग्राउंड आपने तो काफ़ी वहाँ पे इनिशियल इंट्रोडक्शन दे दी हुई है। ब्रिटिश बॉर्न इन ब्रैडफोर्ड। तो मैंने कोई 15 साल काम किया ब्रिटिश एयरवेज के लिए, सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल एट हीथ्रो एयरपोर्ट, जहाँ पे इमिग्रेशन पॉलिसीज हम लोग बनाते थे। फिर मैंने मेन स्ट्रीम ब्रिटिश पॉलिटिक्स में मैंने हिस्सा लिया। आई वॉज द यंगेस्ट मुस्लिम पार्लियामेंट्री कैंडिडेट इन 2001, जब मैंने मैनचेस्टर के इलाके में बोल्टन में मैंने इलेक्शन लड़ा। उसके बाद मैंने फिर ब्रैडफोर्ड वेस्ट पे मैंने कॉन्टेस्ट किया, जहाँ पे मैंने सिर्फ 2000 वोट से हारा। आई हैव आल्सो बीन एडवाइजर टू डेविड कैमरन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। तो उसके अलावा मेरे काफ़ी वेरिड बैकग्राउंड भी है। इसी वक्त मैं am also कंस्टिट्यूंसी डेप्यूटी चेयरमैन, एंड मेरा काफ़ी इस वक्त जो है एज वेल एज ब्रिटिश पॉलिटिक्स, आई एम आल्सो प्रमोटिंग गिलगित बल्तिस्तान इन यूके एंड यूरोप। गिलगित बल्तिस्तान की आपने बात की। मैं कुछ अर्सा पहले, चंद दिन पहले गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू, हुंजा, ये तमाम इलाके घूम के आया। मैंने वहाँ की छोटे छोटे सी क्लिप्स, छोटी छोटी सी डॉक्यूमेंट्रीज़, वहाँ का कल्चर, वहाँ के कस्टम्स, वहाँ की जो कुदरती खूबसूरती और मौके, अपॉर्चुनिटीज़ जो कुदरत ने दी हैं, उन पे बात की और गलती से लिख दिया कि ये रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा हैं ये इलाके, और इंशाल्लाह जल्द ही पूरा कश्मीर आज़ादी हासिल करेगा। तो इस पे मुझे वहाँ के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि हम गुलामों के गुलाम नहीं बनना चाहते। आप इंटेलेक्चुअली क्या समझते हैं, गिलगित बल्तिस्तान का स्टेटस क्या है और क्या होना चाहिए? स्टेटस जो मेरे नज़र में ये है कि अगर हम बजाय कश्मीर की जो वहाँ पे इश्यूज़ हैं उसके हट के अगर हम बात करें, वो तो एक बात है, कश्मीर की जो एक इश्यूज़ हैं और डायलेमास हैं वो तो है, लेकिन एक और चीज़ भी जो मैं समझता हूँ कि दुनिया को आगाह करना चाहिए कि दिस इज़ वन हेल ऑफ अ यूनिक प्लेस, जिसको मैं कहता हूँ रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड। लोगों को इतना नहीं पता कि गिलगित बल्तिस्तान जो 2-3 साल पहले जब से मैंने काम शुरू किया, बहुत लोगों को पता ही था कि जीबी क्या चीज़ है। उस वक्त नॉर्दर्न एरियाज कहते थे उनको, और ख़ासकर जो टेररिज्म पाकिस्तान में होती रही आ रही है, तो वो नॉर्दर्न एरियाज और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो अभी केपी कहते हैं, उनसे वो मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी। गिलगित बल्तिस्तान में तो इस वक्त पुरअमन इलाका है। वहाँ पे हमारे पास सबसे हाई स्पीक्स हैं, ग्लेशियर्स हैं। मैंने तो हर दुनिया कोने पे सफ़र किया हुआ है, मैंने जहाज़ में काम करता था, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं है कि इतनी खूबसूरती। बदकिस्मती ये है कि हमारी पाकिस्तान हुकूमतें आती रही हैं, तो इस इलाके को कभी वो प्रॉपर तरीके से प्रमोट नहीं कर पाई। अगर आप देखें जो दुनिया की पीक्स हैं, रॉकीज़ हैं नॉर्थ अमेरिका में, पिरेनीज़ हैं यूरोप में, एंडीज़ भी हैं साउथ अमेरिका में, लेकिन सबसे खूबसूरत जो है, वो सबसे खूबसूरत जो इवन द ट्रैकर्स और वर्ल्ड के जो क्लाइंबर्स हैं, माउंटेनियर्स हैं, वो कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल सीनिक नेचुरल ब्यूटी इन द वर्ल्ड। और बदकिस्मती से पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इस चीज़ को कैपिटलाइज नहीं कर पाए। एज रिगार्ड्स जो आपने टॉपिक छेड़ा है और पूछा है कश्मीर के हवाले से, आई एम ए ग्रेट बिलीवर इन डेमोक्रेसी, कि जो लोकल लोग हैं, वहाँ के जो रहने वाले हैं, उनको राइट मिलना चाहिए ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, उनकी व्यूज़ होने चाहिए। जैसे हमारे यूके में काफ़ी सालों से एक इशू बन रहा था कि हम यूरोप में रहें या यूरोप से बाहर रहें, और फाइनली डेविड कैमरन ने डिसाइड किया कि वहाँ पे इशू एक बढ़ रहा है, तो उसने एक रेफरेंडम करवा दिया। और रेफरेंडम में तवक्को ये थी कि लोग यूरोप में रहेंगे, क्योंकि ये 40-50 साल का एक पार्टनरशिप था, बहुत बड़ी अलायंस थी, हर लिहाज से हमारे साथ उनके साथ मर्जिस थे, मतलब कल्चरल, इकोनॉमिक, फॉरेन, डिफेंस, हिस्टोरिकल, जियोग्राफिकल हमारे कनेक्शंस थे। उसको तोड़ना जो है ना आसान बात नहीं है, लेकिन ब्रिटिश पीपल ने वोट की, उन्होंने ओवरवेलमिंगली ये कहा कि जी हम यूरोप से अलग होना चाहते हैं। अब वोट करना अलग है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल है। अभी कितने साल हो गए हैं, वे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, और उसकी जो असरात हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि हम यूरोप से हम बाहर निकलेंगे, ये भी हो सकता है हमारा जो यूनियन है यूनाइटेड किंगडम वो टूट सकता है, स्कॉटलैंड भी जनरल टूट सकता है। तो उसके हवाले से अगर हम देखें, आई एम ए ग्रेट बिलीवर कि अगर ये इशू कश्मीर का है, जो मैं देख रहा हूँ, और मैं कहता भी ये हूँ कि कश्मीर इज़ अ मैन मेड डिज़ास्टर।
یہ جو ہمارے لیڈرز ہیں، اور میں یہ چیز جب میں خود الیکشن لڑتا تھا، کیونکہ خاص کر بریڈ فورڈ کے اندر جہاں میں نے الیکشن لڑا اور میں نے کنٹیسٹ کیا، تو صاحب سے سب سے زیادہ کشمیری اس حلقے میں ہیں. تو میں یہ کہتا رہا ہوں، میں فری تھنکر، فری جو بات میں کرتا ہوں. میں نے کہا یہ کشمیر کا ایشو ابھی تک کیوں نہیں سالو ہوا؟ ہمیں اپنے آپ کو دیکھیں، جو ہمارے لیڈرز ہیں جنہوں نے کشمیر ایشو کو ریز بھی کیا ہے آن دی انٹرنیشنل پلیٹ فارم. اچھا کام بھی ہوا ہے لیکن غلط کام بھی ہوئے ہیں. اور کشمیر کا ایشو جو ہے ہمارے پاس کافی اٹیمپٹس ہوئی ہیں اس کو ریزالو کرنے کے لیے. پاکستان کے بھی ایسے وقت آئے ان دا پاس کہ اس ایشو کو ڈپلومیٹکلی بھی ریزالو کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا. تو گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں، کیونکہ میرا وہاں سے 10 سال ہو گیا آنا جانا، زیادہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. کشمیر کے ساتھ ان کی سمپتھیز ہیں، لیکن ان کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ وہاں پہ ڈفرینٹ ٹائپس آف سیکٹیرین لوگ ہیں. وہاں پہ شیعہ کمیونٹی بھی ہے، اسماعیلی کمیونٹی بھی ہے، سنی بھی ہے، ان کی اپنی زبانیں بھی ہیں. ہر لحاظ سے دیر آر ڈفرینسز. موسٹ امپورٹنٹلی وہ یہ لوگ کہتے ہیں کشمیر کے، جی ہمارے اوپر کافی آفتیں آئی ہیں، مصیبتیں آئی ہیں اتنے سالوں سے، لاسٹ 20-30 ایئرس. تو آزاد کشمیر حکومت ہو یا جو بھی ہو، ہمارے بڑے مشکل وقت پہ یہ لوگ کہاں پہ تھے. تو ان کے اپنے گریونسز ہیں اور لیجیٹیمیٹ گریونسز ہیں. تو میرا یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک برج بنانی ہوتی ہے تو ایک ملن، ایک بھائی چارہ، ایک طریقے سے ان کے ساتھ افیلیشن رکھنا مصیبتوں میں. اب ان کے پاس ان کو پیکیجز ملے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ سی پیک کا ایک انیشیٹو ہو رہا ہے. تو اب ہم کہتے ہیں جی کہ اب جو ہے نا یہ کشمیر ہمارا ہے، گلگت بلتستان کشمیر کا حصہ ہے. وہ باتیں صحیح ہیں، لیکن دا پیپل آف دا ریجن شوڈ ڈیسائڈ دی فیوچر their own fate. ہارون صاحب سے بہت اہم باتیں ہو رہی ہیں. چھوٹا سا ایک کمرشل بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جی ناظرین، ویلکم بیک. ہارون رشید صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں، اور جیسا کہ ان کی گفتگو سن کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں یہ بڑی ریشنل اپروچ ہے. کوئی ایموشنل قسم کا دعویٰ یا کلیم یا کسی قسم کی ایسی بات نہیں ہے جس سے ذہن میں الجھاؤ پیدا ہو. ہارون صاحب، آکوپائڈ کشمیر میں ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جتنے کشمیری یوتھ ہے، بپن راوت چیف آف آرمی اسٹاف آف انڈیا، انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے، وی ہیو ٹو گیو چانس ٹو پیس. ہمیں ڈائلاگ کرنا ہوگا. ہم ایک کشمیری مجاہد کو مارتے ہیں تو 10 اور جو ہیں انڈیجنس لوگ جا کے شامل ہو جاتے ہیں مسلح جدوجہد میں. آپ آکوپائڈ کشمیر کی صورتحال کو سر کیا کومنٹ کریں گے؟ وہاں پہ تو اوبیسلی ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ، اور یہ ایک بلائنڈ اپروچ جو انٹرنیشنل کمیونٹی دے رہی ہے. ایشو یہ ہے کہ ہمارے پاس، میں پہلے کہا کہ اپرچونٹیز تھی اس معاملے کو حل کرنے کے لیے. مجھے وہ وقت یاد ہے جب بل کلنٹن آیا کرتا تھا انڈیا اور ساؤتھ ایشیا میں، ہمیشہ پاکستان اور انڈیا کو ایکول رکھتے تھے. جب بھی کوئی فورن ڈگنیٹری آتے تھے ہمیشہ دونوں کو ایکول رکھتے تھے. یہ 9/11 کے بعد ایک ڈسپیرٹی ہوئی. اب جو آتا ہے فورن ڈگنیٹری وہ انڈیا جاتا ہے لیکن پاکستان کو بائی پاس کر دیتا ہے. اس وقت جو موجودہ حالات ہے کہ انڈین لابیز اور انڈین ایکسپیٹریٹس جو بھی آپ کے ہیں، انہوں نے ریپبلکن پارٹی ہو چاہے ہماری پارٹیز ہو یو کے برطانیہ میں، وہاں پہ انفلٹریٹ کر دیا ہوا ہے. اگر آپ دیکھیں فار ایگزامپل یو این کے اندر جو یونائٹڈ نیشنز کی ایمبیسڈر ہے وہ نکی ہیلر ہے. نکی ہیلی جو ہے وہ شی از این انڈین، وہ سکھ کمیونٹی کی بلانگ کرتی ہے. تو صاحب ذرا اس نے لابینگ کرنی ہوگی انڈیا کے لیے، خاص کر جو کشمیر کے معاملات ہوتے ہیں وہاں پہ وہ ویٹو کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو اس وقت ریپبلکن کا جو ڈپٹی اسپوکس پرسن ہے وہ بھی ہم دی انڈین سب کانٹیننٹ انڈیا کو پروموٹ کر رہا ہے. تو انفارچونیٹلی ہماری آواز وہ آواز نہیں رہی. بڑے موقع آئے تھے جب مشرف پاور میں تھا. میں اس لیے ماضی کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ماضی سے ہی فیوچر پرسپیکٹو پالیسیز بنتی رہتی ہیں. اگر ماضی میں آپ کی پرابلمز ہیں اور اس کے جو نتیجے ہوتا ہے کہ وہ آپ کی لابی ویک ہو جاتی ہے. مشرف کے پاس ایک اوپن ڈور ریلیشن شپ تھی ود پریزیڈنٹ بش. آپ دیکھتے تھے کیمپ ڈیوڈ جایا کرتا تھا، اس نے بہت ڈیمیج کیا کشمیر ایشو کے حوالے سے. اس کے علاوہ سنسیئر اپروچ نہیں ہوئی. اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ اتنے سالوں کے بعد اوور 50 years have passed even further. ہماری جو وہاں پہ بہنیں بھی ہیں،
بھائی بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں, ان کی اتنی جانیں لی جا رہی ہیں اور بڑی انڈسکرمنیٹ طریقے سے ان کو مارا جا رہا ہے اور بلائنڈلی جو ہے اس کو ایشو کو ٹیک اپ نہیں کیا جا رہا. مجھے امید ہے کہ عمران خان, دو میں اس کا پارٹی کا ممبر نہیں ہوں نا, لیکن میں اس کا ویل وشر ضرور ہوں. میں گریٹ بلیور ہوں کہ اس کو ایک موقع دینا چاہیے, اور جس طریقے سے اس وقت وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ انگیج کر رہا ہے, دو اٹس اے ڈیفیکلٹ ٹاسک, لیکن آئی ڈو بلیو عمران کے پاس ایک انٹرنیشنل اورا ہے, اینڈ دیٹ کاؤنٹس ویری مچ. اس کے پاس ایک اسٹینڈنگ ہے وچ کاؤنٹس ویری مچ, اور اس کے جو اوورچرز ہیں, مجھے امید ہے کہ یہ ڈائلاگ سے معاملہ حل ہوگا. اینڈ آئی بلیو ناؤ کہ ہم بیسٹ, ہمارے پاس اپرچونٹی ہے ان دا نیکسٹ 5 years اس معاملے کو ہم حل کریں. جنرل حمید گل صاحب جب حیات تھے تو مجھے اتفاق ہوا ان کا انٹرویو کرنے کا, تو انہوں نے ایک بات کہی کہ میں جب DGISI تھا تو میرے پاس امریکنز آتے تھے اور وہ دیوسائی کے اندر بہت زیادہ انٹرسٹ رکھتے تھے, اور وہ چاہتے تھے کہ ہمیں ایکسیس دی جائے کیونکہ وہاں بیٹھ کے وہ چائنا کے اندر جھانکنا چاہتے تھے. تو کیا امریکہ کی وہی اپروچ اب بھی ہے؟ کیا کشمیر کو اس لیے ریزالو ایشو کو نہیں کیا جا رہا کہ یہاں پہ انٹرنیشنل پلیئرز کے اپنے اپنے کارڈز ہیں جنہیں وہ پلے کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, آپ دیوسائی کی بات کی ہے. دیوسائی از اے ویری اسٹریٹجک پلیس, آپ کی بات صحیح ہے. اٹس آلسو کالڈ دا لینڈ آف دا جائنٹس. وہ اس کی پوزیشن ہے کہ اسکردو ایک سائڈ پہ ہے اور استور ایک سائڈ پہ ہے. ہر بندے کے ایک ہوتا ہے انویسٹڈ انٹرسٹ. چائنا دیکھیں اس پار ہے, رشیا بھی دیکھیں اس پار ہے, انڈیا بھی دیکھیں اس پار ہے, افغانستان کو بھی دیکھیں بھی مطلب وہ گلگت بلتستان کا ایک واحد خطہ ہے جو اسٹریٹجکلی پوزیشنڈ ہے, اور ہر بندے کا انٹرسٹ ہے اس کو ہولڈ پہ رکھے. لیکن یہ بھی بات ہے کہ پہلا وقت اب چینج ہو چکا ہے. چائنا از اے ویری بگ اکنامک پاور. امریکہ ہیز آلویز بین اے ویری بگ اکنامک پاور, اور رشیا بھی اپنا انفلوئنس اسرٹ کر رہا ہے. اگر دیکھا جائے اس وقت جو چائنیز جو لیڈرشپ ہے, اگر دیکھا جائے اس کو بھی ایک مینڈیٹ ملا ہوا ہے, وہ بھی 20 سال کا وہاں پہ لیڈر بنے گا. پریزیڈنٹ پیوٹن بھی ہے, اس نے پچھلے الیکشنز پہ اس کو مینڈیٹ ملا ہے. تو یہ دو جو لیڈرز ہیں, صاحب ظاہر ہے جب کنکلوسیو آپ کو پاور ملے تو صاحب ظاہر ہے پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو ہسٹوریکل ایک موومنٹ سے, چائنا واز ہسٹوریکلی ویری, ماؤ سی ٹنگ کے دور پہ آپ دیکھا جائے وہ بھی ایمنٹ کرنا چاہ رہا ہے. سیم اگر دیکھا رشیا میں زار تھا, ایک کنگ تھا, یہ بھی وہاں پہ کرنا چاہ رہا ہے ایمولیٹ, اپنے اپنے ایمپائرز کو ری بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں. وہ سوال یہ ہے سر کہ گلیورز کے اس جمگٹھے میں ہم کیا ڈوارفس ہیں, ہم بونے ہیں, ہم پپٹس ہیں, ہم کون ہیں؟ maybe we were puppets اس کے تو بات, لیکن آئی تھنک میں وہی بات کرتا ہوں کہ وی ہیو ناؤ اے نیو لیڈرشپ, اے نیو ایجنڈا. آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ فیوچر جو ہماری آ رہی ہے لیڈرشپ, یہ پپٹس نہیں ہوں گے. آئی سی ہوپ ان دا پاکستان یوتھ. یہ 50% یوتھ جو اس وقت ایک چینج کے لیے ووٹ دی ہوئی ہے نا, ہماری یوتھ بڑی وائبرنٹ ہے, لیکن ان کو کبھی اپرچونٹی نہیں ملی. وہ دباؤ پہ شکار تھی. ہماری یوتھ آگے بڑھنا چاہتی ہے لیکن اپرچونٹی نہیں ہے. پاکستان حکومت نے کبھی اپنے یوتھ کو فلی یوٹیلائز نہیں کیا, اور عمران خان نے باتیں کی ہیں اباؤٹ دا یوتھ. وہ کہہ رہا ہے ہماری بہت بڑی ایسیٹ ہے. تو اب انشاءاللہ دیکھیں ہماری یوتھ جو نکلے گی باہر, کیا ٹرانسفارمیشن آنے والی ہے. میں بڑا امید ہوں کہ یہی یوتھ جو ہے نا پاکستان کی ڈیسٹنی بھی چینج کرے گی, اور کشمیر کا بھی ایشو بھی اس کا بھی حل ہوگا. ناظرین, آپ نے ہارون صاحب کی باتیں سنی, میں نے بہت انجوائے کیا ان کی گفتگو کو. آئندہ بھی گزارش کریں گے ان سے. آج بھی ہم نے ریکویسٹ کی, تھینکس ٹو مبشر لون جنہوں نے موقع کریٹ کیا کہ ہم ان سے کچھ بات کر سکیں. شاعر کشمیر نے یہ بات کہی تھی, میں بار بار کوٹ کرتا رہتا ہوں, آج بھی کہوں گا, جب کوئی دیس مناتا ہے دن اپنی آزادی کا, دل کا درد سلگ اٹھتا ہے, یاد آئے کشمیر بہت. اللہ کشمیریوں کی آزادی کے دن قریب کرے, آمین ثم آمین. آج کے پروگرام سے جنید انصاری اجازت چاہتا ہے. فی امان اللہ, اللہ حافظ, گڈ بائے. 7 ارب سے زائد انسانوں کے اس گلوبل ولیج میں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے سچ کیا ہے. جھونپڑیوں سے لے کر اقتدار کے ایوانوں تک سچ کی اس تلاش میں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. سچ کیا ہے؟